کی رسالت، قرآن پر مضبوطی سے جمنا، ایمان کے اوپر مضبوطی سے جمنا، یہ ہمیں اس وقت کا سب سے قیمتی مسئلہ ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو، آئندہ آنے والی نسلوں کو ایمان کے اوپر اگر جمانا ہے تو ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں اس وقت میں کوئی تفصیل سے بہت لمبی بات کہنا نہیں چاہتا، لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں، ہم اپنے بچوں کو، اپنے ان نونہالوں کو جس طرح ہم نے ان کو مدارس سے جوڑا، بلکہ میں ہر باپ سے کہتا ہوں، میں ہر اپنی ماں سے کہتا ہوں، میں ہر اپنی بہن سے کہتا ہوں کہ جس کی گود میں یہ بچے ہیں، کہ جب اذان کی آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس چھوٹے سے بچے کے کان میں کہو، اس بچے کو یہ بتاؤ، دیکھو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہی پیغام جب دنیا میں آئے تھے سب سے پہلے ہمارے کان میں یہ آواز آئی تھی اللہ اکبر۔ اے میرے بچوں، یاد رکھنا اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ دنیا میں بڑی سے بڑی طاقتیں، دنیا میں بڑی سے بڑی حکومتیں، دنیا میں بڑی سے بڑی سلطنت اگر تھی تو فرعون کی تھی، اور اس نے بھی جب یہ اعلان کرا تھا انا ربکم الاعلی، لیکن یاد رکھیے اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ اس نے اس فرعون کو بھی غرق کر دیا۔ یاد رکھیے بچوں کے دل میں یہ بات ہونا چاہیے، جب اذان کی آواز آئے اسے بتاؤ کہ اللہ اکبر، دیکھو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، دیکھو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر ہماری کامیابی ہے اللہ کی بڑائی میں ہے، ہماری کامیابی ہے توحید کے اوپر جمنے میں ہماری کامیابی۔ واشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا نے سمجھ لیا، ہماری اذان کو سمجھ لیا، ہماری آواز کو سمجھ لیا، ہمارے پیغام کو سمجھ لیا کہ یہ پیغام اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، رسالت کی گواہی ہمارے سینوں میں ہے۔ جب یہ ہمارے اندر یہ بات ہوگی ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ اس وقت میں ہمیں سب سے زیادہ فکر یہ کرنا ہے، ہمیں اپنے آنے والے نسلوں کو ان کے ایمان کی حفاظت کس طرح ہوگی۔ ہماری اصل کامیابی، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی، ہمارا سب سے پہلے جب اسی لیے یہ فرمایا کہ ہم جب دنیا میں آئے سب سے پہلے ہمارے کان میں کیا آواز آئی تھی؟ اگر کوئی ارادت آواز آئی تھی تو وہ تھی اللہ اکبر، دیکھو اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب ہوش سنبھالا، گھر کے اندر صحن میں جو چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا، بچہ ابھی سمجھتا نہیں ہے، لیکن اس کو مؤذن کی آواز آئی اللہ اکبر، دیکھو اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ جب اور بڑا ہوا، انگلی پکڑ کے چلنے کے لائق ہوا، والد والد صاحب کے ساتھ انگلی پکڑ کے اس کو مسجد لاؤ، وہاں سناؤ اس کو کہ تکبیر کیا ہو رہی ہے، اللہ اکبر، دیکھو اللہ سب سے بڑے ہیں۔ رزق اللہ کے اختیار میں ہے، بیماری شفا اللہ کے اختیار میں ہے، عزت و ذلت اللہ کے اختیار میں ہے، کائنات کا ہر ایک نظام اللہ کے اختیار میں ہے۔ اے میرے بچے، میرے دل میں سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے اللہ اکبر۔ جب کی یہ بات ہوگی، جب مسجد میں آئے گا، چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی سمجھتا نہیں ہے، سب سے پیچھے کھڑا ہے، وہ مقدم نے تکبیر کہی، اس نے تکبیر کہی، امام نے کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یاد رکھو اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب ہمارے دل میں یہ بات آ جائے، پھر کسی کی کوئی طاقت، جب کسی کی کوئی سلطنت، کسی کی کوئی حکومت، کسی کی کوئی حکمت، ہمارے دل میں سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ہمارے مدد سے چھوٹے دکھ رہے ہیں، دنیا کی نگاہ میں چاہے کچھ بھی ہو، لیکن یہ سبق ہمیں سکھایا جا رہا ہے، دیکھو اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ پھر جب چلے اللہ اکبر کیا امام نے، بچہ سمجھ رہا ہے یہ اس کے دل پہ
پہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ پھر جب نکلا مسجد پہنچا، امام کو بار بار اللہ اکبر کہتے ہوئے سنا، جوان ہو گیا، مسجد آنے جانے لگا، زندگی اس کی آگے چلی، معلوم نہیں بڑھاپے تک پہنچا نہ پہنچا، انتقال ہو گیا، اب اس کا جنازہ رکھا ہے اور بار بار وہ کوئی امام کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو اٹھا کر لے جا کر رکھا ہے قبر کے اندر، بسم اللہ علی ملت رسول اللہ۔ اور جب اس کے یہ کر رہے، فرشتے پوچھے من ربک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے، یہ پوچھا جائے گا۔ ماں دینو من نبیو، کون ہے تمہارے نبی، یہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ اکبر کہا تھا اس نے، میرا دین ایمان میرا اسلام، جہاں تک کہ ہمارے اندر جب تک کہ ہمارے ان مدرسوں کی قیمتیں اس وقت معلوم ہوگی، ہمارے ان علماء کی محنتیں اس وقت اندازہ لگے گا کہ جب ہمارے سامنے ہوگا یہ ارتداد کا دور چل رہا ہے، ارتداد پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے وقت میں سب سے بڑی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم علماء کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ علماء نہیں ہوں گے ہمارے ان حالوں کو کون سنبھالے گا؟ ہمارے یہ کہتے ہیں ان اداروں کے اندر جو کہہ رہی ہے، آپ معلوم نہیں کتنی بچیاں ہماری کس رخ پر جا رہی ہیں، کون ان کا مددگار ہے، کون ان کو سنبھالنے والا ہے۔ میرے محترم دوستوں، ان مدرسوں کی قیمت و قدر تو اس وقت معلوم ہوگی جب ساری طرف ہر طرف ارتداد نظر آ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جتنے یہ چہرے دکھ رہے ہیں، یہ چہروں پہ داڑیاں دکھ رہی ہے، یہ مسجدیں آباد دکھ رہی ہے، مسجدوں کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہے، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہے، آسمان سے رحمتیں برس رہی ہیں، یہ ساری کی ساری حفاظ کی برکت ہے، ان مدارس کی برکت ہے۔ اگر ہم نے ان مدارس کی ناقدری کی، جہاں ان مدارس سے خالی ہو گئے وہ حکومتیں ختم ہو گئی ہے، سلطنتیں ختم ہو گئی ہے، وہاں کا ایسا نظام ہو گیا ہے۔ یہاں دیکھیں، ہمیں اس لیے سب سے زیادہ اس بات کی فکر کرنا ہے، ہمارے ان مدارس کو پکڑ کر مضبوط رکھنا ہے۔ ان مدارس کو ہمیں ہر طرح سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے ہر چیز سے بڑھ کر رکھنا ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ دنیا جتنی بھی ہے یہ ختم ہونے والی ہے، لیکن جو یہ مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے یہ ایسا نظام ہے، یہ ایسا کلام ہے، یہ ایسی اللہ کی اپنا پیغام ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بابرکتیں باتیں ہیں کہ یا یہ موت کے وقت ساتھ چھوٹے گا، نہ قبر میں اس کا ساتھ چھوٹے گا، نہ قبر سے اٹھتے اس کا ساتھ چھوٹے گا، دنیا کے اندر ثابت قدم رکھے گا، آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، دنیا میں بھی ثابت قدم رکھے گا، موت کے وقت بھی ثابت قدم رکھے گا، قبر میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ یہ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ لگیں گے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ ہر ایک انسان کا نامہ اعمال اس کے گلے کا ہار کر دیا ہے، اس کے ساتھ چمٹا دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ طَائِرُهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن نکالا جائے گا، کتابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اسے کھلا ہوا دیکھے گا، کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھ لے تیرا نامہ اعمال، وَكَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، اور تیرا حساب کر لے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال کھول کر رکھ دیا جائے گا۔